اسرائیل نے حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا۔ حزب اللہ کی اپنے رہنما کی شہادت کی تصدیق۔ حسن نصر اللہ بیروت میں 6 عمارتوں کے نیچے بنکر میں موجود تھے۔ اسرائیل نے بنکر بسٹر میزائل سے نشانہ بنایا۔ حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور 2 سینئر کمانڈرز بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے گزشتہ رات 140 مقامات پر شدید بمباری کی۔ حملوں میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 25 افراد جاں بحق، 110 زخمی ہوئے۔ عراقی وزیر اعظم کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ مشرق وسطی پر مکمل جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل۔ سپریم لیڈر نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ کہتے ہیں اسرائیل نے غزہ جنگ سے سبق نہیں سیکھا۔ خطے کی تقدیر کا تعین مزاحمتی قوتیں کریں گی۔ لبنان کے عوام کا ساتھ دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اسرائیلی حملے ریاستی دہشت گردی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو بنکر تباہ کرنے والے بم دیے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے، کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ تل ابیب میں ہائی الرٹ جاری۔ غیر ملکی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ جو بائیڈن کا مشرق وسطی میں موجود امریکی فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ امریکی فوج کو کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیا۔ فورسز کی پوزیشنز کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ حسن نصر اللہ کی شہادت۔ لبنانی ٹی وی اینکر جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں، نم آنکھوں سے خبر دی۔ اس دوران نیوز روم میں تجزیہ کار بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور تبصرہ کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ حسن نصر اللہ مشرق وسطی میں مزاحمت کی علامت۔ بیروت میں پیدا ہوئے، اسلامی تعلیم نجف سے حاصل کی۔ حسن نصر اللہ نے 1992 میں حزب اللہ کی قیادت سنبھالی۔ اسرائیل کے خلاف محدود جنگ کی پالیسی اپنائی۔ مزاحمت کے باعث اسرائیل جنوبی لبنان سے نکلا۔ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کو سیاسی طور پر منوایا۔ 2004 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کو حزب اللہ کی فتح قرار دیا گیا۔ حزب اللہ کے سینئر رہنما نعیم قاسم عبوری سربراہ مقرر۔ نئے سربراہ کے انتخاب تک حزب اللہ کے معاملات سنبھالیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان ہے۔ ہاشم صفی الدین حسن نصر اللہ شہید کے خالہ زاد بھائی اور داماد ہیں۔ لبنان اور فلسطین پر اسرائیل کی بمباری کا انتقام۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر بڑا حملہ کر دیا۔ عراقی مزاحمتی فورسز نے بھی مقبوضہ علاقوں میں اہم ہدف کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا۔ ترجمان یمنی فوج بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری کا کہنا ہے کہ تازہ حملے میں 3 امریکی ڈسٹرائر کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ڈسٹرائر اسرائیل کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حملے کے لیے 23 بیلسٹک اور ونگڈ میزائل داغے گئے۔ شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کا ہیلی کاپٹر تباہ۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک، 8 شدید زخمی ہو گئے۔ 3 روسی پائلٹوں سمیت 14 افراد سوار تھے۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کے مطابق حادثہ انجن کے فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کا دہشت گردی سے تعلق نہیں۔ یہ مسلح جتھوں کے ساتھ پنڈی آ رہا ہے۔ ان کا پروگرام پاکستان کے حالات کو خراب کرنا ہے۔ ان کو لاشیں چاہیے اور لاشوں کو یہ کیش کرانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہونے نہیں دیں گے۔ جو پنجاب پولیس ہے نا، ان کو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے جو آپ دکھا رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو سبق سکھائیں گے انشاءاللہ۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا احتجاج۔ علی امین گنڈا پور پشاور چلے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں سرکاری وسائل کو آگ لگانے والے سر پٹکنے کے بعد لوٹ گئے۔ پنجاب میں غنڈہ گردی نہیں، قانون کی حکمرانی چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی حکومت کی رٹ منوانی آتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات امریکی صدر جو بائیڈن کے عشائیے میں ہوئی۔ 9 مئی کے واقعات ناقابل معافی ہیں۔ سوشل میڈیا پر
شہداء کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی گئی، شرپسند عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا خسارے میں رہنے والے اداروں کی نجکاری ہوگی، پی آئی اے کی بندش کے ذمہ دار سابق حکومت کے وزیر ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آرمی چیف نے ذاتی طور پر دورے کیے۔ آئی ایم ایف نے مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی پیش گوئی کر دی، اب معاشی ترقی میں تیزی آئے گی۔ مہنگائی کی اوسط شرح میں 14% کمی متوقع، مہنگائی کی شرح 9.5% رہے گی، بے روزگاری 7.5% اور بجٹ خسارہ 6.1% رہے گا۔ معاشی ترقی کی رفتار 3.2% رہنے کا امکان۔ عالمی کمپنیاں سرمایہ لگا رہی ہیں، تاجر SIFC سے مل کر کام کریں، روشن مستقبل پر ٹھوس اعتماد ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کا عزم، کہا تاجروں کے مسائل حل کریں گے، مغربی سرحد پر سمگلنگ روکنے کے معیشت پر مثبت اثرات آئے۔ آرمی چیف نے چین، سعودی عرب اور امارات کے کردار کی تعریف کی۔ نواز شریف اور مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور جاپان میں بہترین تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے، سرمایہ کاری پر مراد دے رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے محسن نقوی کے بڑے فیصلے، اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن تیز کرنے اور کمیٹیاں تشکیل دینے کا حکم۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، کہا دنیا کی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں، انتظامات خوب سے خوب تر ہونے چاہیے۔ مریم کی دستک پروگرام میں ہزاروں درخواستیں منسوخ، منصوبے میں 6000 درخواستیں موصول، صرف 991 کو نمٹایا جا سکا۔ 300 سے زائد درخواستوں پر کام جاری، 180 شیڈول کی جا چکی، باقی سائلین ابھی تک منتظر۔ پروگرام رواں سال 4 جون کو لاہور میں شروع کیا گیا۔ کراچی میں کارساز واقعہ، میڈیکل رپورٹ میں ملزمہ نتاشا کے نشے میں ہونے کی تصدیق، مقدمے کا حتمی چالان عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ چالان کے مطابق ملزمہ نے تفتیش کے دوران منشیات کے استعمال کا اعتراف کر لیا۔ پاکستان، ایران، روس اور چین کے رہنماؤں کی ملاقات، افغانستان میں امن اور استحکام سے متعلق امور پر بات چیت۔ ملاقات کی میزبانی ایرانی وزیر خارجہ نے کی۔ عراق میں اتحادی افواج کا مشن ستمبر 2025 میں مکمل ہوگا۔ امریکہ اور عراق میں اتحادی فوج مشن کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ عراق میں دو طرفہ سیکیورٹی شراکت داری کی منتقلی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وسطیٰ کا تنازع مذاکرات سے حل کرنے پر زور۔ سمندری طوفان ہیلین نے امریکی ریاستوں میں تباہی مچا دی، فلوریڈا، جارجیا، الاباما، کیرولینا اور ورجینیا میں ہنگامی حالت نافذ۔ مختلف واقعات میں اموات کی تعداد 43 ہو گئی، 35 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے، تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، بارش اور سیلابی صورتحال سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری، لاہور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گجرانوالہ، پتوکی، ڈسکا، نوشہرہ ورکاں، وزیر آباد، حافظ آباد اور شاہکوٹ میں برسات، کھاریاں، ننکانہ صاحب، ساہیوال میں بھی بادل برسے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں مزید بارش کا امکان، بارشوں کا حالیہ اسپیل 1 اکتوبر تک جاری رہنے کی توقع۔